ایک صاحب ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے کافی مدد کی ہے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ جناب محمد شریف صاحب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ اجلالا واکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی۔ اس جمعہ میں انشاءاللہ تعالی چند اور مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ حال ہی میں چہارشنبہ اور جمعرات جو 2 دن ہمارے گزرے ہیں، ان 2 دنوں میں حیدرآباد کی بہت بزرگ شخصیت حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوا۔ تو آپ کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی کتابوں کے حوالے سے اور آپ کے ارشادات و اقوال کے حوالے سے چند 2-4 باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشِ گزار کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، حیدرآباد ایسی سرزمین ہے، اس کو مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے۔ یہاں پر جا بجا آپ کو اللہ والوں کی بارگاہیں نظر آئیں گی، جنہوں نے تقوی و طہارت کو اختیار کر دین محمدی کو اس دنیا میں پہنچا کر سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کی محبت کو ہم جیسے گنہگاروں کے دلوں میں ڈالا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی اولیاء اللہ کے حوالے سے، عرسوں کے حوالے سے، نیاز وغیرہ کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ والوں سے ہم کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ والوں کی بارگاہ میں کیوں جانا چاہیے، اللہ والوں سے ہمارا ربط ضبط کیسے ہونی چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ کوثر سے مراد ایک معنی یہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کثرت سے اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، علماء کرام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ جو سلسلہ ہے اولیاء کا، علماء کا جو سلسلہ ہے نا، اس امت میں کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ صبح قیامت تک اللہ کے اولیاء بھی پیدا ہوتے رہیں گے اور اللہ کے علماء بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ مدارس چلتے رہتے ہیں، وہاں پر بچے پڑھتے رہتے ہیں، پھر بچہ وہاں سے حافظ قرآن بنتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، پھر اس کی تفسیر پڑھتا ہے، مفسر بھی بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا حدیثیں پڑھتا ہے، پھر غور و فکر کرتا ہے، اسکالر بنتا ہے، صوفی بنتا ہے، عالم بنتا ہے جی۔ پھر اگر وہ اور زیادہ مجاہدہ کرے، ریاضتیں کرے، عبادتیں کرے، تو وہ اللہ کا ولی بھی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو سلسلہ ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ سارے جتنے علماء حفاظ آپ کو نظر آئیں گے نا، ان ساروں کا تعلق آپ کو دینی مدارس سے ہی آپ کو نظر آئے گا۔
دیکھیے بڑے بڑے یونیورسٹیز سے جو ہے نا بہت بڑا پروفیسر بن سکتا، ایک سائنٹسٹ بن سکتا ہے، ایک انجینئر بن سکتا ہے، لیکن کوئی ایک عالم نہیں بن سکتا۔ عالم تو مدرسے سے ہی بنے گا، حافظ مدرسے سے ہی بنے گا، وہاں سے نکل کے وہ خود اپنی زندگی پرسنل زندگی نہیں گزارے گا۔ بہت بڑا انجینئر بنا تو کیا کرے گا؟ بلڈنگیں بنائے گا نا بہت سے بن کے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں، دیکھیے کوئی بھی بات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا ثانوی حیثیت ہم کس کو دے رہے ہیں اس کو نہیں دینا ہے۔ ہم دین اسلام کو، قرآن مجید کی جو ہے نا حوالے سے اس کی خدمات کو، مدارس کو اور ہم دینی امور کو ہم سیکنڈری حیثیت دیتے ہیں، اور باقی کا جو ہے نا فرسٹ لیول کا جو حیثیت ہم دیتے ہیں، ہم دنیا داری کو دیتے ہیں، دنیا کے علم کو دیتے ہیں، دنیا کے کام و کاج کو دیتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے بڑا خرابہ ہے۔ اس خرابی کی وجہ سے ہی ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا میں ہم جو ہے نا ذلیل و خوار بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا جو ہدف، مشن، مقصد جو ہونا چاہیے نا وہ دین محمدی ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، قرآن ہونا چاہیے۔ ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور عزتیں جو نا ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ بھائی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میاں عزتیں دینے والے تو ہم ہیں، ذلتیں دینے والے تو ہم ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اچھے لباس میں عزت ہے، زیادہ پیسے میں عزت ہے، زیادہ جائیداد میں عزت ہے؟ نہیں میرے بھائی، عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ ذلت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جسے چاہے تخت سے اتار کر ذلیل و خوار کرتا ہے، اور جسے چاہے روڈ پہ پھرنے والے کو اٹھا کے اللہ تخت پہ بٹھا کے عزت سے نوازتا ہے۔ یہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی طرف راغب کرائیں، ان کو بچوں کو پڑھائیں، اور بچوں کے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت کو ڈالیں، اولیاء اللہ کے طرز زندگی کو بتائیں کہ ان کا طرز زندگی کیسا ہوتا تھا۔ انہی جماعت اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کامل، شیخ طریقت، مرشد اکمل حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی مزار مبارک یہاں سے 8 کلومیٹر دور، چار مینار کے تھوڑا آگے مصری گنج کے اندر ہے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، بزرگ ہے، صوفی باصفا ہے، اور آج کے جو ہے نا کچھ بزرگ حضرات ایسے بھی ہیں جنہوں نے حضرت سے ملاقات بھی کی ہے، کیونکہ آپ کا وصال حال ہی میں ہوا ہے، زیادہ دور نہیں ہوا۔ اگر کوئی 70-80 سال کے بزرگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ لوگوں نے ملاقات بھی کی ہے۔ سید عبداللہ شاہ صاحب محدث ذکر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی ہمارے پاس ہے۔ دیکھیے بھائی بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں یہاں پر، لیکن ہم کو قدر نہیں ہے۔ ہم کو سراؤنڈنگ میں کتنے سنیما تھیٹر ہے معلوم ہوتا ہے، سراؤنڈنگ میں ہم کو جو ہے نا کتنے اسٹیڈیمس ہیں وہ معلوم ہوتا ہے، سراؤنڈنگ میں کتنے جو ہے نا بڑی بڑی دکانیں ہیں، شو رومس ہیں وہ معلوم ہوتا ہے، مگر سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اللہ سے جڑا دے، اللہ کی باتیں کرے، ہمارا دل پاک کرے۔ ہم کو سراؤنڈنگ میں جو ہے نا جسم کو ڈھانپنے کی بہت شو روم مل جائیں گے، لیکن دل کو صاف کرنے والے سراؤنڈنگ میں اس سے زیادہ اولیاء اللہ ہے، لیکن ہم کو خبر نہیں ہے۔ پہلے بزرگوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا، ہر جمعرات کو اپنے بچوں کو بارگاہوں کو لے کے جاتے تھے، وہاں لے جا کے بیٹھتے تھے، فاتحہ خوانی پڑھتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، دعائیں کر کے آتے تھے۔ لیکن وہاں جا کر اپنے گندے دلوں کو صاف کرنا ہے، تزکیہ کرنا ہے، تصفیہ کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، حلال کو اپنانا ہے، انہوں نے جیسی زندگی گزاری ان کی کتابیں پڑھنا ہے، تو آپ یہاں سے 8 کلومیٹر دور چلے جائیں گے۔ کبھی جائیے، میری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں اور سیدی عبداللہ شاہ صاحب کی جو نا بارگاہ میں نہیں گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عشق کے باب میں ایک جو ہے نا آپ ایک درس چھوڑ دے رہے ہیں، کہ وفا کی راہ میں آپ ایک سبق بھول جا رہے ہیں۔ یہ بے وفائی ہو جائے گی اگر ہم یہاں رہیں اور وہاں جا کے نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو ایڈریس بھی بول دوں گا پورا، آپ وہاں پر جا کے آئیے۔ کل ہی حضرت کا عرس ہوا ہے، انہی کے سلسلے سے میں مجھ جیسا غریب فقیر بھی جو ہے نا میں وہیں سے مرید ہوا ہوں۔ تو حضرت کی جو زندگی تھی سیدی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اتنی پاکیزہ زندگی، حضرت کی تاریخ اگر جا کے اگر ہم پڑھیں گے تو حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز میں مسجد کو تشریف لے جاتے، فجر پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر کرتے، پھر واپس اشراق تک بیٹھتے، اشراق پڑھ کے گھر تشریف لاتے، گھر میں ناشتہ کرتے، پھر آرام کرتے، پھر ظہر کو جب مسجد کو تشریف لاتے تھے تو ظہر سے لے کے رات میں 12 بجے تک مسجد میں ہی رہا کرتے تھے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں کے وقت میں نماز پوری خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو، لیکن بخار کی وجہ سے، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے کھڑے ہونے نہیں آ رہا تھا، تو آپ کے مریدین وہاں پر تھے تو بولے حضرت آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیجئے۔
تو حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں جب دوست کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی ہمیں طاقت دے دیتا ہے، ہمیں کرسی کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو حضرت وہاں پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور پوری نماز آپ نے باجماعت اطمینان کے ساتھ ادا کیا۔ آپ کا رب سے تعلق اتنا مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اتنا مضبوطی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ ظہر سے لے کے رات میں 12 بجے تک جو مسجد میں بیٹھتے تھے نا، اس دوران کیا کرتے تھے؟ لوگ آتے تھے، آپ درس دیا کرتے، لوگ آتے تھے درس دیا کرتے، وہاں بیٹھ کر آپ کتابیں لکھتے تھے۔ تفسیر سورہ یوسف آپ ہی کی کتاب ہے، مواعظ حسنہ آپ کی ارشادات عالیہ ہے، قیامت نامہ آپ کی کتاب ہے، معراج نامہ آپ کی کتاب ہے، میلاد نامہ آپ کی کتاب ہے، سلوک مجددیہ یہ آپ کی کتاب ہے، کتاب المحبت یہ آپ کی کتاب ہے، ایسی اور کئی سب سے بڑی کتاب، ان تمام کتابوں میں سے سب سے بڑی کتاب زجاجۃ المصابیح ایک عربی کتاب ہے۔ حضرت کو 3 لینگویج یہ تو آتے تھے، اور بھی لینگویج، ایک فارسی پرشین لینگویج آتی تھی آپ کو، ایک اردو آتی تھی اور ایک عربک لینگویج آتی تھی۔ تو عربی میں آپ نے، فارسی میں کئی اشعار آپ نے لکھے، پرشین لینگویج میں، عربی میں آپ نے حدیث کی ایک ایسی کتاب لکھی، ایسی کتاب روئے زمین پر کوئی بندہ نہیں لکھا۔ اس کتاب کو پاکستان کے علاوہ عرب ملکوں میں بھی یہ کتاب باضابطہ چھپوائی گئی، ملک یمن میں وہاں کے مدرسوں کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے اور مسجدوں میں اس کا درس دیا جاتا ہے، اور ساری دنیا حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو اسی نام سے جانتی ہے کہ آپ صاحب زجاجۃ المصابیح ہے، یعنی زجاجۃ المصابیح ایک حدیث کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو عبداللہ شاہ صاحب نے لکھا۔ ایسی کتاب کئی تاریخ میں کئی سالوں تک کسی بندے نے حنفی مسلک پہ کتاب نہیں لکھی جو حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر اس کا ترجمہ ہوا اردو میں، جامع نظامیہ کے علماء اس کا ترجمہ کرے، ترجمے کی کتاب کا نام رکھے نور المصابیح، پھر وہ بھی کتاب چھپ کے لوگوں کے درمیان آ گئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے قوم و ملت کی اصلاح کرتے تھے، لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، تصفیہ کرتے تھے، کتابیں لکھا کرتے تھے، اور ایسا سرمایہ چھوڑ کے امت کے لیے حوالے کر کے گئے ہیں۔ اگر آپ حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ کتابوں میں آپ کو ہماری اپنی حقیقت نظر آئے گی، ہم کو ہماری اصلیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری اصلیت کیا ہے۔ اور کتاب لکھنے کا معلوم ہے آپ کو طریقہ کیسے ہوتا تھا؟ اگر آج بھی اگر وہ کتاب اٹھا کے پڑھیں گے، میں ابھی یہاں آنے سے پہلے حضرت کی کتاب پڑھ کے آیا ہوں، کتاب المحبت کی جو ہے نا آپ کی کتاب ہے، کتاب کا نام کتاب المحبت ہے، وہ پڑھ کے آیا ہوں۔ جب کبھی بھی حضرت کی جو نا کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت سامنے بیٹھے ہوئے اور آپ کو پوچھ رہے ہیں۔ تو اس کتاب المحبت میں کیا لکھا ہوا ہے میاں؟ ارے اللہ کے بندے، کہاں سے آیا تھا؟ کتاب میں اس طرح انداز ایسا ہے حضرت کا، وہ بڑے فصیح الفاظ، ہارڈ ورڈز، ہارڈ سینٹینس کہ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ 70 روپے کی کتاب ہے، زیادہ مہنگی کتاب نہیں، آپ خریدیے وہاں جا کے، 70 روپیز اونلی، 70 روپیز کی کتاب۔ اس میں کیا لکھا میاں معلوم ہے؟ کہاں سے آئے، کدھر سے آئے معلوم ہے، کیوں آئے معلوم ہے، کہاں جانا معلوم ہے۔ اس طرح سے انداز ایسا ہے، سوال پوچھ رہے ہیں ایسا، اور ایسا لگتا ہے کہ جو نا آپ سامنے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت کیا بات لکھتے ہیں دیکھیے، میاں تم نہیں تھے، یہ زمین نہیں تھی، یہ آسمان نہیں تھا، یہ چنی وہ چنا نہیں تھے، یہ بحر و بر نہیں تھے، یہ دن رات نہیں تھے، یہ لیل و نہار کچھ نہیں تھا، ایک وحدہ لا شریک کی ذات تھی، بس اس کی ذات تھی۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، میرے بندے ہو، اگر وہ بندے گناہ کرے تو مجھ سے معافی مانگے، میں ان کے گناہوں کو معاف کروں، مجھ سے توبہ کرے، میں توبہ کو قبول کروں، مجھے غفور کہہ کے پکارے، مجھے رحمان کہہ کے پکارے۔ اور یہ پکارنے والے تو ہے اللہ کے پاس، لیکن اللہ کے پاس پکارنے والے کون نہیں ہیں؟ درد سے پکارنے والے نہیں ہیں، عشق والے نہیں ہیں، محبت والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بھائی سنو، میں ایک اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں جو مجھ سے عشق کرے گا، یحبونہم ویحبونہ، وہ مجھ سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا، وہ مجھے یاد کرے گا، فاذکرونی اذکرکم، پھر میں اسے یاد کروں گا، وہ مجھے پکارے گا، میں اس کے شہرک سے زیادہ قریب رہوں گا، مجھے ڈھونڈنے نکلے گا تو ہر جگہ مجھے پائے گا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر جائے گا مجھے پائے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا۔ اللہ کے فرشتے بولے مولا تو کیوں کسی انسان کو پیدا فرما، ہم نہیں ہے کیا؟
ہم کو اپنا خلیفہ بنا لے. کہا میں جو جانتا ہوں فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اچھا کیوں اعتراض کر رہے ہو کہ انسان کو نہ بنایا جائے؟ بولے مولا انسان اگر تو پیدا کر دیا وہ زمین میں جائیں گا، 500 روپے کے خاطر انہیں اس کو مارے. اب جو ہو رہا نا میں سمجھتا ہوں فرشتے وہی دیکھے ہوں گے. ہم ان کو مار رہے ہیں، 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 اس کی زمین ہڑپ رہے، بھائی کا حصہ ہڑپ رہے، بہن کا حصہ ہڑپ رہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے، ماں باپ کو برا برا بول رہے، بیوی کی محبت میں ماں کو چھوڑ رہے، ماں باپ کی محبت میں بیوی کا حق جو نا، یہ ساری چیزیں. فرشتے بولے مولا کیوں پیدا کرے گا میرے مولا، ہم کو بنا لے اپنا خلیفہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم ان کے گناہ دیکھ رہے ہو لیکن تم ان کی محبتیں نہیں دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ. تم ان کی خون ریزی دیکھ رہے ہو، کیا ان کی اشک باری نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم وہ خون کریں گے خالی یہ دیکھ رہے، لیکن راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کریں گے، کیا تم وہ نظر نہیں کر رہے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ گناہ بھی کرے تو ہم تو غفور ہیں نا. سبحان اللہ. اگر وہ گناہ بھی کر دے تو ہم تو غفار ہیں نا. اچھا ہم معاف کریں بھی تو کس کو معاف کریں؟ کیا تم کو معاف کریں گے؟ ذرا میری باتیں غور سے سنیے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ عبداللہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں جی، مصری گنج میں جن کی برگاہ، وہ فرما رہے ہیں اللہ فرما بھائی میں غفور ہوں، میں غفار ہوں، میں تواب ہوں، توبہ قبول کر. میں کس کی توبہ قبول کروں؟ فرشتوں سے کوئی گناہ ہوا تو توبہ کریں گا نا. فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو صبح شام اللہ اللہ کی مالا جپ رہے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قیام میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، ان سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجا، ساتھ ساتھ شیطان بھی ہے، وہ شیطان اس کو بھٹکائے گا، وہ بھٹک جائے گا، گمراہیوں کی وادیوں میں جائے گا. پھر کے کبھی ایک بار اس کے دل میں یہ بات کوئی اللہ والا ڈال دے گا، میاں کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ تیرا محبوب تو تجھے پکار رہا ہے، یار کدھر جا رہا ہے؟ ادھر آنا. تھوڑا پلٹ کیا، بولے کدھر آؤں؟ کہا رب کی طرف آ ذرا توبہ کر، ذرا معافی ہوگا. ہاں تمہارا خدا معاف کرتا ہے؟ بولے بالکل معاف کرے گا. 70 سال کفرستان میں جینے والا اور بتوں کو سجدہ کرنے والا ایک مرتبہ پلٹ کے واپس آیا اور کہا مولا میری توبہ میری توبہ. ایک آنسو بہایا. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ سارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی ہے جو توبہ کرے، کوئی ہے جو معافی مانگے. تو عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پھر ایک اللہ نے انسان کو بنایا، خوبصورت انسان کو بنایا. فرشتے تو اب خاموش ہو گئے، انسان کو بنایا. بولا بھائی جاؤ ہماری جنت کا نظارہ کرو، تھوڑا دیکھو جنت کیسی ہماری. وہ جنت میں گئے، حضرت آدم وہ کھائے، یہ کھائے، وہ کھائے، مزے میں تھے، بہت مزے میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ چاہا بھائی جنت میں کوئی درد والی جگہ نہیں ہے. جنت میں درد ہے کیا؟ بولیے آپ. وہاں نہیں ہے. درداں کتنے ہیں پورے یہیں سے، یہاں درد وہاں درد، یہ پریشانی وہ پریشانی، گھر میں بولے باہر، یہ درداں پریشانیاں مصیبتاں یہ پورے یہیں ہیں، ٹینشناں پورے یہیں ہیں. وہ پیراڈائز ہے، جنت ہے، وہاں فری ٹینشن ہے، وہاں کچھ نہیں ہے. کیا ہونا؟ بولے ابھی میں چکن 65 کھانا چاہ رہا ہوں، امیڈیٹ فرشتے لا کے دے دیتے وہاں پر. وہاں دکان کو جا کے مرغی کاٹ کے لا کے گھر میں بیگم کو سمجھا کے منا کے پکاؤ جی ضرورت نہیں ہے، امیڈیٹ آنن فانن میں آ جاتا. اچھا ایک صاحب جو ہے نا دنیا میں کیا کرتے تھے، بھینساں لے کے جنگل میں جاتے تھے، تو بیلا لے کے جو جنگل میں جاتے تھے تو انہوں کیا بولتے، کھیت کو ناگرنا بولتے شاید نا، وہ ناگرتے تھے. اب انہوں جنت میں بیٹھ کے کیا بولے، میں گاؤں میں تھا، بھینساں تھے، میں کہنے بیلاں تھے. اب جنت میں نا کھیت ہے، انہیں کچھ بھی کام کرنا نہیں ہے، خالی بیٹھنا. میرے کو میرے بیلاں یاد آ رہے، میرا کھیت یاد آ رہا. اب کیسا کرنا؟ یہاں تو نہیں ہے، کھیت نہیں ہے، ناگرنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا کہ ہم جنت کو ایسی بنائیں، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو بندے کی ادھوری چھوڑی جائے. فرشتوں کو بولیں گا اللہ تعالیٰ جو نا ایک باغ بھی بنا دو، اس کو 2 بیلاں دیو، ناگرنے کا کام لگا دو اس کو. انہیں امیڈیٹ اٹھ کے ناگرنے کا کام شروع کیا. وہ بولیں گا ہاں اب میں گاؤں میں آ گیا، سکون ملے گا. یعنی جنت میں کوئی ایسی خواہش ہی نہیں ہے آپ کی جو آپ کی پوری نہ ہو. تو حضرت آدم وہاں کھا رہے پی رہے مزے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آدم بڑے مزے میں ہیں، وہ کلو وشربو، جاؤ کھاؤ پیو، لیکن ہاں ہم کو درد دل والے لوگ پسند ہے. جس دل میں درد ہوتا ہے ہماری رحمتیں وہاں ہوتی ہے. تو لہٰذا آدم ایسا کرتے ہیں، تمہارے آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں، تمہارے دل میں درد نہیں ہے، آؤ نہ تمہیں رونے دھونے کی دنیا پہ ڈالتے ہیں. کھاتے پیتے انسان کو رونے دھونے کی دنیا پہ کون ڈالے جی؟ بولو نا. دیکھو بھائی ایک جھاڑ لگائے تھے اللہ تعالیٰ جنت میں،
جھاڑ لگا کے بولے آدم اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ بھائی آپ کو جب قریب نہیں جانا بولنا تھا تو لگائے کیوں وہاں پر آپ؟ یا میں جو نا ویراں کھلے رکھ کے بول رہا ہوں، یا نکو جلیل بھائی بولے تو کیا بولیں گے انہوں؟ آپ پہلے ویراں بن کرو بھائی بولتے، نکو بولے تو کیا بات ہے؟ آپ پہلے ویروں کا لا دو، ٹیپ لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، ڈینجر ویراں رکھے بول رہے ہاتھ نکو لگا، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے قریب مت آئیے، یہ درخت ہے، ممنوع ہے۔ پھر حضرت آدم جا کے کھا لیے، گناہ ہو گیا، وہاں سے تشریف لائے۔ کہاں ہے؟ دنیا میں تشریف لائے۔ جب آ رہے تھے نا تو رو رہے تھے، اب کیا ہوا یہاں سے بولیے؟ درد شروع ہوا۔ بولیے نا میرے بھائی، کیا ہوا یہاں سے؟ یہاں پورے درد دل بیٹھے ہوئے اور درد کو بھول گئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ درد شروع ہوا یہاں سے، احساس شروع ہوا، احساس شروع ہوا یہاں سے، جی یہاں سے محبت شروع ہوئی، یہاں سے عشق شروع ہوا۔ بندہ زمین پہ تشریف لایا۔ محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ اپنے جو نا جرنلوں کو، اپنے سپاہیوں کو، کہیں اگر گورنری کا پوسٹ خالی ہوتا تھا تو وہ بلا کے بولتے تھے کہ آپ کو میں وہ صوبے کی گورنری دے دیا آپ کو۔ ایک بار ایاز کو بلایا، ایاز آپ کا رازدار تھا، آپ کا خاص بندہ تھا۔ ایاز کو بلا کے بولے کہ میں فلاں جگہ گورنری کی جگہ خالی ہے، میں آپ کو وہاں پر گورنر بناتا ہوں۔ بول کے بادشاہ سلامت چلے گئے تو ایاز پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا ایاز تجھے بڑے شہر کی گورنری ملی اور تو رو رہا ہے؟ یار کتنی کیسی بات ہے یہ، اتنے بڑے شہر کی گورنری اور تو رو رہا ہے؟ بولے بات ایسی نہیں ہے، میں اپنے محبوب سے دور ہو رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں، میں اپنے محبوب سے دور ہو رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں، میں اپنے محبوب سے دور ہونا نہیں چاہتا۔ بھائی گورنری ادا کرنا تو یہ خادموں کا کام ہے، وہ جو بادشاہ بولے گا وہ کرنا۔ میں تو رازدار تھا، محمود غزنوی کا رازدار تھا، ہمیشہ محمود غزنوی کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور غزنوی کو مجھے محبت ہے بادشاہ سلامت، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت آدم وہاں سے زمین پر تشریف لائے۔ زمین پہ آنے کے بعد انسان کوئی کام نہیں کرا، یہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین پہ آنے کے بعد انسان کوئی کام نہ کھایا، نہ پیا، نہ شادی، نہ بچے، نہ کوئی اور، نہ کچھ نہیں۔ سب سے پہلے زمین پہ قدم رکھنے کے بعد آدمی سے جو کام ہوا، آدمی رویا۔ کیا کرا بولیے آپ؟ رویا۔ رونا اللہ کو بہت پسند ہے، رویا کرو میرے بھائی۔ کسی بزرگ سے کہا کہ بھائی مجھے رونا نہیں آتا، میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن اللہ کے حضور رونے کی کوشش، مجھے رونا نہیں آتا۔ تو میاں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، رونے والی جیسی شکل بنا لو، اللہ وہی قبول کر لے گا۔ رونے والی جیسی شکل بنا لو، اللہ وہی قبول کرے گا۔ اچھا اللہ چاہتا تھا کہ بندے کو رلایا جائے، بندے کو درد دیا جائے۔ اچھا جب درد دینا ہے، رلانا ہے، ایک جگہ بھیجنا، دنیا میں بھیجنا ہے، تو پہلے کیا کرا؟ گھر کو نوشہ آنے سے پہلے جو نا فنکشن ہال میں جا کے بولتے ہیں یہاں گلدستہ لگاؤ، یہاں اسٹیج لگاؤ، یہاں یہ لگاؤ، یہاں وہ لگاؤ، 1.5 لاکھ روپے لے لو، لگاؤ، کیا ہونے کا، پیسہ بولتے اکلوتا بیٹا ہے، یہ لگاؤ وہ لگائے، پورا لگائے۔ تو نوشہ آنے سے پہلے بزم سجایا جاتا ہے، اسٹیج کو سجایا جاتا ہے، فنکشن ہال کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی اس دنیا کے نوشہ ہے۔ بھائی صاحب آپ آنے سے پہلے گلاب کی پتیوں کو بھیجا گیا، آپ آنے سے پہلے زمین کا بچھونا رکھا گیا، آپ آنے سے پہلے ایک شامیانہ آپ کے سروں پہ لگایا گیا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب کہتے ہیں میاں ذرا سوچ، ذرا غور کر، تو آنے سے پہلے سیتافل بنایا، تو آنے سے پہلے اللہ انار کو بھیجا، تو آنے سے پہلے اللہ انناس کو بھیجا، فروٹس کو بھیجا، گندم کو بھیجا، تو آنے سے پہلے جھاڑوں کو بھیجا، پہاڑوں کو بھیجا، ساری کائنات کو خوبصورت انداز میں اللہ سجایا، سجا کے بولا ہاں اب ہم ہمارے نوشہ کو بھیج رہے ہیں، اب انسان کو بھیج رہے ہیں۔ انسان دنیا میں تشریف لایا، ادھر مرغ مسلم ہے، ادھر باغ و بہار ہے، ادھر لیل و نہار ہے، ادھر خوبصورت جو نا چراغ لگایا، جیسا نوشہ آنے سے پہلے بلب لگائے جاتے ہیں، آج کے زمانے پہلے چراغ لگاتے تھے، اللہ نے سورج کو لگایا، اللہ نے چاند کو لگایا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ساری چیزیں کے ساتھ درد دیکھ کر اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجتے ہوئے فرمایا آدم دیکھو ہم تم کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، یہ دنیا بھی بنانے والے ہم ہیں، تم کو بھی بنانے والے۔ ہاں میری بات یاد رکھنا، یہ دنیا کے چاک و چوبند میں جا کے گم نہیں ہو جانا، ہمیں بھول نہیں جانا جا کے وہاں پر۔ یہاں تم خواہشات دیکھیں گے، یہاں کیا کہتے ہیں، ایک سے ایک فاؤنٹین، ایک سے ایک جو نا پانی۔ اوٹی شہر دیکھ لیجیے کتنا کشمیر کتنا خوبصورت ہے، یہ خوبصورت یہ چاک و چوبند، یہاں کی عورتیں، یہاں کی خوشبوئیں، یہاں کے عطر، یہاں کے سینٹس، یہاں کی تمام چیزیں دیکھ کر ہمیں بھول نہیں جانا آدم، وہاں جا کے ہمیں یاد رکھنا۔ اے انسان وہاں جا کے تو اگر بھول جائے نا ہمیں، یاد رکھ تو شیطان کے شکنجے میں پھنس جائے گا، اور ایسا پھنسے گا کہ اس کے ایسی غارت کے گڑھے میں تجھے
لے جا کے ڈالے گا کہ ہم جہنم تیرا مقدر بنا دیں گے. دنیا میں جانا، کھانا پینا، شادی کرنا، بچے رکھنا، کمانا، سب کرنا، لیکن ہمیں بھول نہیں جانا. جس دن ہم سے بھول گیا، جس دن ہم سے ٹوٹ گیا، تیرا میرا رشتہ ٹوٹ گیا، تو یاد رکھنا جہنم تیرا مقدر بن جائے گا. اور یاد رکھ، رشتہ تو توڑے گا، بندگی کا رشتہ تو توڑے گا، لیکن میں نہیں توڑوں گا. اگر ولو بالفرض اگر تو ہم سے دور چلا بھی گیا تھا، جب کبھی بھی ہماری یاد آ جائے تو ہمارے گھر آ جانا، آ کے ایک مرتبہ سجدہ کہہ کے کہنا مولا میری زندگی کے گناہ کو معاف کر دے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. تو یاد رکھنا ہم تواب ہے، ہم رحمان ہے، ہم رحیم ہے. میاں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تیری زندگی کے گناہ کو معاف کریں گے اور ہمارے ذکر کو کرتا چلے جانا. جتنا تو ہمیں یاد کرے گا اتنا ہم تجھے یاد کریں گے، اتنا ہم تجھے یاد کریں گے، اتنی سرفرازی تمہیں عطا کریں گے. اچھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بشر حافی راستے سے جا رہے تھے، شراب کے دھن میں تھے. بشر حافی کون نہیں جانتا، بغداد کے ایک بزرگ ہیں، شراب پی کے جا رہے تھے اور شراب کا اڈا ہی چلاتے تھے. ان کا کام ہی شراب کا کاروبار تھا. اگر کسی سے کچھ گناہ ہو رہے نا تو یہ واقعہ سن کے سبق لے لیجیے. آپ جا رہے تھے تو کیا دیکھا، راستے میں ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کاغذ کا ٹکڑا. انہوں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، آنکھیں سے دکھ نہیں رہی ہے، شراب میں نشے میں ہے. دیکھے کہ بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا، لیکن وہ حالت میں دیکھے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا تو یار یہ تو اللہ کا نام ہے، یہ تو میرے محبوب کا نام ہے، یہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، ایسے کیسا ہو. پھر آپ اس کاغذ کو ٹکڑے کو اٹھائے، اس کو پوچھے، اس طرح صاف کریں. اللہ کے نام کی محبت دیکھو آپ کیسی ہے، اس کو پوچھے. مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں وہ جب کاغذ کے ٹکڑے کو پوچھ رہے تھے تو اللہ ان کے دل کو دھو رہا تھا، اللہ ان کے دل کو دھو رہا تھا. وہ کاغذ کے ٹکڑے کو پوچھ کر پھر لے گئے، اپنے گھر لے گئے. شام ہو گئی، صبح ہو گئی، حالت ٹھیک ہو گئی، نشہ اتر گیا، اپنے گھر لے گئے. بولے یہ اللہ کا نام ہے، میرے محبوب کا نام ہے. ایسا کرتے اس کو عطر لگاتے ہیں. انہوں نے ایک عطر کی شیشی لی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو عطر میں لگایا، لگا کے اونچے مقام پہ رکھا، یہ میرے اللہ کا نام ہے، اونچے مقام پہ رکھا. بس اتنی بات تھی میرے بھائی. اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی. وہ تو کہتا ہے بندے میں تو تیار ہوں، بس تیرے آنے کی دیر ہے، تو آ تو صحیح. کبھی آپ نے دیکھا ہے مسجد کے دروازے پہ کبھی انتظامی کمیٹی نے کبھی چوکیداروں کو لگایا ہے؟ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ کعبۃ اللہ کے پاس چوکیدار ہے کوئی؟ بھائی آپ اندر نہیں جا سکتے، کبھی ایسا کوئی بولا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس چوکیدار ہوتے ہیں، لیکن مسجد کے دروازے پہ کبھی چوکیدار نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا، جو آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم، آؤ بیٹھو، مانگو، پوچھو، ہم دینے تیار ہیں. تم پھیلانے تیار نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ آؤ نا، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو دینے تیار ہے، کوئی لینے والا ہی نہیں. ارے بندے آ تو صحیح، مانگ تو صحیح. ارے ہم بت پرستوں کو کھلا رہے ہیں، تو تو خدا پرست ہے. ہم کافروں کو کھلا رہے ہیں، تو تو ہمارا بندہ ہے. ہمارا ہے بھی تو ایسا ہے، میرے محبوبوں کو چاہنے والا بندہ ہے، تو ہم تجھے کیسے نہیں نوازیں گے؟ آ تو صحیح، مانگ تو صحیح. تو بس یہ ان کی ادا تھی. بشر حافی کو اللہ کو بہت اچھی لگی. اللہ نے فرشتے کو کہا جاؤ، اس نے ہمارے نام کی بڑی ادب کی ہے، اب ایسا کرو تم اس کے دل کو دھو دو. اس نے ہمارے نام کو بلند مقام پہ رکھا ہے، ہم اس کے نام کو بلند مقام پہ رکھیں گے. اس نے ہمارے نام کو عطر میں سجایا ہے، ہم اس کے نام کو لوگوں کے دلوں میں سجا دیں گے. پھر ایسا ہوا اللہ نے بشر حافی کو ایسا بلند مقام عطا کیا. اس دور کے بڑے بڑے اولیاء اللہ بشر حافی کے پاس آ کر زانوے ادب طے کر علم حاصل کر کے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت ان کو پیغام آیا تھا کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی تو وہ لنگے پیر تھے. تو بشر حافی نے کہا کہ جس وقت پیغام آیا میں لنگے پیر تھا، لہٰذا میں آج کے بعد چپل نہیں پہنوں گا. بشر حافی بغداد کی گلیوں میں، حافی کہتے ہیں ننگے پیر والے کو، تو بشر حافی جو ہے نا لنگے پیر گلیوں میں گھما کرتے تھے. تو اللہ نے بغداد کے جانوروں کا حکم دیا، خبردار میرا بندہ ان گلیوں سے گزرتا ہے، گلیوں میں غلاظت نہیں کرنا، ناپاک نہیں کرنا، کیونکہ میرا محبوب یہاں سے گزرتا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک جانور بیچ روڈ پہ گندگی کرا، تو وہاں سے ایک بزرگ جاتے جاتے بولے واللہ آج ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے. بولے آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ کے ولی کا ہے؟ یہ جو
گندگی روڈ پہ پڑی ہوئی ہے نا، کسی جانور کی مجال نہیں تھی کہ روڈ پہ گندگی کرتا، اس لیے کہ یہاں سے بشر حافی جاتا تھا۔ آج اس نے گندگی کی ہے، مطلب بشر حافی دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس دن حضرت بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ بشر حافی نے کیا کیا تھا بولیے؟ ایک کاغذ کے ٹکڑے کو انہوں نے صاف کیا تھا۔ میرے بھائیوں، عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میاں ہم تیار ہیں، ایک بار آؤ تو صحیح، معافی مانگے تو صحیح، ایک بار پلٹ کے دیکھو، آؤ ہمارے پاس۔ اچھا دیکھو، پلٹ کے آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ ایک چھوٹی مثال ہے، میں اپنی بات دے کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بچہ کیا کرا دیکھیے، روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے انہیں اپنے جیب میں کچھ بھی جو نا نکال کے سامان بازو میں رکھا، کھیلا، وہ بازو میں رکھتے وہ چور سامان لے کے چلے گیا۔ اب بچہ جب اپنے گھر کو پپا پوچھیں گے میں تیرے کو یہ دیا تھا، ٹوپی دیا تھا، فون دیا تھا، وہ دیا تھا، یہ دیا تھا، کہاں ہیں پورے چیزاں کہاں ہیں؟ پوچھیں گا تو میں، اب بابا پوچھیں گے، پپا پوچھیں گے، ڈیڈی پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا پپا کو؟ اب بچہ تھرتھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ اس مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو یہی بولنا چاہتا ہے، بندے تو دنیا میں گیا، ہم تجھے اچھا صاف دل دیے تھے، صاف ستھرا دل دیے تھے، ہم تجھے قرآن دیے تھے، حدیث دیے، لیکن دنیا میں گیا تو اور شیطان نے تجھ پہ ایسا قبضہ کر لیا کہ ساری چیزیں تو چھوڑ لیا۔ جب پلٹ کے ہمارے پاس آئے گا ہم پوچھیں گے بھائی صاف ستھرا دل آئینے کے جیسا ہم جو دیے تھے لاؤ ہمارا دل ہمیں واپس کرو۔ جب اللہ ہم سے دل پوچھیں گا، ہم جب دل میں جھانک کے دیکھیں گے تو اس میں کتنی گندگیاں دکھیں گی، کتنی برائیاں دکھیں گی، تو کالا دل کیسے واپس کریں گے ہم اللہ کو؟ تو دل کو گورا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حضور توبہ کریں۔ یہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اور بھی بہت سے باتیں ہیں جو حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ ضرور جائیے، مصری گنج میں آپ کی درگاہ ہے، سلسلے نقشبندیہ کے بڑے بزرگ ہیں یہاں۔ ایک 15 دن پہلے اوپر جو مسجد میں جو جلسہ ہوا تھا، مدرسے کی اوپننگ ہوئی تھی، اس میں ایک بزرگ تشریف لائے تھے، حضرت علامہ سید شاہ مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ۔ آپ بھی حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے ہی خلیفہ ہے۔ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی حضرت عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت، آپ نے خلافت دی حضرت مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ کو، اور ہم ہیں مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ کے مرید ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو نا بہت قریبی سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے۔ ان نقشبندی سلسلے میں سب سے زیادہ ذکر، خوالیوں میں بیٹھنا نہیں رہتا، سب سے زیادہ ذکر کرنا رہتا، ذکر 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 ذکر، یہی رہتا سلسلہ نقشبندیہ میں۔ تو آپ سلسلوں سے جڑیے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیے، بہت فائدے ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس مجلس کو، محفل کو قبول فرما، جو کچھ کہا گیا میرے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور ایک صاحب ہے، انہوں نے لوگوں کے لیے کافی مدد کی ہے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، جناب محمد شریف صاحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ان کو جلد سے جلد صحت کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔